بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کر کے ان کا نام نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر جو اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ تمام عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہے۔ فرعون اور فرعون کی قوم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون پر نازل ہونے والے یہ 5 دردناک عذابات کون کون سے تھے، اور ان عذابات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم پر کون کون سی مخلوق کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اپنی قوم کو کس طرح گمراہ کرتا رہا، اور آخر کار جب فرعون اور اس کی قوم ان تمام عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی راہ راست پر نہ آئی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کر کے ان کا نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس عبرتناک اور ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیے اور اپنی لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کے مقابلے میں زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس اژدہا نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ اس طرح فرعون کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے، اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر فرعون نے طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کیے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: اے میرے رب، فرعون زمین پر بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزا والے ہوں، اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی نافرمان قوم پر پہلا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر نازل ہونے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی خوفناک اور تیز بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے اور فرعون کا محل بھی پانی سے بھر گیا۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اس قدر دردناک تھا کہ فرعون اور اس کی قوم نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ ہی ہل سکتے تھے۔ اس طوفان کے اندر فرعونیوں کی تمام کھیت اور باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب مسلسل 7 دن تک رہا،
اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری یہ دکھائی کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں ایک طرف تمام فرعونی پانی کے اندر ڈوب رہے تھے، وہیں دوسری طرف کسی بھی مسلمان کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا۔ جب اس دردناک عذاب کو 7 دن مکمل ہونے لگے تو فرعون اور اس کی قوم کی ہمت جواب دے گئی۔ تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس وقت تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئی، غلوں اور اناج کی پیداوار کے اندر بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح فرعونی ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا۔ چنانچہ ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھنے کے بعد فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلا دیا، اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس طرح جب تمام فرعونی دوبارہ سرکشی پر اتر آئے اور اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر ایک دوسرا دردناک عذاب نازل کر دیا، اور یہ عذاب ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے نتیجے میں مصر کے اندر ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئی۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئی، یہاں تک کہ یہ فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ جب فرعون اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منائے اور ان سے کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو رہا کر دیں گے، اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس طرح فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فریادیں کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے فرعونیوں سے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور اسی طرح سرکشی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ اس عذاب کے بعد 1 ماہ تک تو سکون کی زندگی جیتے رہے اور اسی طرح سرکشی کرتے رہے۔ جب 1 ماہ مکمل ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ پیارے دوستو، فرعون اور اس کی قوم پر آنے والا ہر ایک عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ کمل ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعونیوں کی تمام تیار فصلوں کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ کیڑا فرعونیوں کے کپڑوں اور چمڑوں تک کو کھا گیا، اور یہ کیڑا اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب بن کر فرعونیوں پر مسلط ہوا کہ یہ فرعونیوں کے بالوں اور داڑھیوں کو بھی کھا گیا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں بھی داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے کوئی بھی فرعونی تو نہ کچھ کھا سکتا اور نہ ہی کچھ پی سکتا تھا۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ میں سے داخل ہوتا اور ان کے پاخانے میں سے نکلتا۔ اس طرح فرعونی جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو فرعون نے بھوک کے مارے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی ان کیڑوں سے نہ بچ سکا۔ پیارے دوستو، اس عذاب کے اندر فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی اور کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ عذاب 7 دن تک جاری رہا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب ختم کر دیا گیا۔ لیکن فرعونی قوم جو کہ ایک بدبخت قوم تھی، اس قوم نے ہر بار کی طرح اس بار بھی وعدہ خلافی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنا ظلم و ستم جاری رکھا، اور الٹا فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو 1 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر فرعون کے محل اور فرعونیوں کی بستیوں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، اور ان فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر ایک فرعون کے جسم کے اوپر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر ایک بار پھر تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ اس طرح فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یقین دلانے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لہٰذا اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے بعد اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اسی طرح اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور فرعون کو اپنا خدا مانتے رہے۔ ادھر اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5واں دردناک عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ 5واں عذاب اس قدر دردناک عذاب تھا کہ ایک دم سے دیکھتے ہی دیکھتے فرعونیوں کے تمام تر کنویں، فرعونیوں کے تمام تر نہریں اور فرعونیوں کے تمام تر چشمے خون کے اندر تبدیل ہو گئے اور فرعونیوں کے ہر طرف خون ہی خون ہو گیا۔ اس عذاب کے اندر فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی تک نہ ملا۔ چنانچہ اس طرح جب تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور جب تمام فرعونی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونی فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے اس عذاب کو دور کرنے کی فریاد کی۔ اس وقت فرعون بدبخت اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی فرعون سے کہنے لگے
کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام تر برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے تمام فرعونیوں کو حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں میں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ مل کر پانی نکالا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کی جلوگری یہ تھی کہ جب مسلمان اس کنویں سے اسی برتن سے پانی نکالتے تو صاف ستھرا پانی نکلتا، اور جب فرعونی اسی کنویں سے اور اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام تر فرعونی پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے اور پیاس سے تڑپنے لگے، اور تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور فرعونی بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ایک ہی برتن میں ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے منہ میں جو جاتا وہ صاف ستھرا پانی ہوتا، اور فرعون کے جو منہ میں جاتا وہ خالص اور تازہ خون ہوتا۔ پیارے دوستو، آخر کار جب فرعون اور اس کی قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فرعون اور اس کی قوم درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال چبا چبا کر کھانے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب تمام فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منانے لگے اور ان کی بارگاہ میں فریادیں کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بعد ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر کبھی بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کسی طرح ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کی آہوزاری دیکھی اور ان کی فریادی سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے 7ویں دن اس عذاب کو بھی فرعونیوں سے ٹال دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب نازل کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان 5 دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور اسی طرح کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر اپنا آخری عذاب نازل فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔